الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جب معراج اور اسراء کا یہ واقعہ ہو چکا اور آپ نے اہل مکہ کو اس سارے سفر کی تفصیلات بیان فرمائی اور پھر ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اس واقعے پر مختلف اعتراضات اور شبہات کا اظہار کیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری قوم کے لوگ میری زیادہ بات نہیں مانیں گے، تو آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ حج کے موقع پر اور حج کے ایام میں مینا، مزدلفہ اور عرفات میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. چونکہ حج کے لیے مختلف اطراف سے اور مختلف علاقوں سے لوگ سفر کر کے آتے تھے اور وہاں ان سے بات چیت کرنے کا موقع ہوتا تھا. چنانچہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. اسی سلسلے میں آپ کی مختلف قبائل سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف قوم کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی. انہی میں انس بن رافع، جن کی کنیت ابو الحیثر ذکر کی گئی ہے، چند نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ وہ آئے اور ان کا مقصد بھی حج ہی تھا، اور ساتھ ساتھ ان کا ایک ارادہ یہ تھا کہ ہم چونکہ مدینہ منورہ سے یہاں آئے ہیں اور ہمارے مقابلے میں وہاں خزرج کے لوگ آباد ہیں، تو ہم قریش کے کسی قبیلے سے کوئی حلف کا معاہدہ کر لیں، کوئی آپس میں دوستی کا معاہدہ کر لیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمیں طاقت حاصل ہو جائے. یہ بھی ساتھ مقصد تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تشریف لے گئے اور جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک اکیلے الہ کی طرف بلاتا ہوں. تو ان میں ایک شخص نوجوان تھے، معاذ بن معاذ ہیں.
ایاس ابن معاذ نے کہا کہ یہ بڑی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، اس کو مان لینا چاہیے، لیکن ابو الحیثر جو اس قوم کے اور اس جماعت تھے، کنکر اٹھا کر ان کے منہ پہ مارے اور ان کو خاموش کرا دیا۔ یہ ایاس ابن معاذ خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ان کا وقت موعود آ گیا، انتقال کا وقت آ گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے زبان سے جو کلمات سنے وہ یہ تھے لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، یہ کہتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتا ہو تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گئے۔ اب ان کا حال بھی یہی زندگی بھر اور بت پرستی اور شرک کے اندر گزاری، لیکن آخر وقت میں توفیق شامل حال اور کلمہ پڑھ کر اپنی جان فرشتے کے حوالے کر دی۔ اور آخری موقع پر کامیابی کے لیے اور توحید کا کلمہ زبان سے ظاہر کرنے کے لیے زندگی توحید پر گزارنا نہایت ضروری ہے۔ دستور عام طور پر انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اس کی موت اسی طریقے پر آتی ہے۔ اگر زندگی توحید پر گزار رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا۔ بہرحال یہ سر جاری رہا۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے بڑے تھے جو آباد تھے، اوس اور ایک خزرج، اور یہ بت پرست اور مشرک تھے۔ یہود مدینہ منورہ میں اقلیت میں تھے اور اطراف مدینہ میں کچھ کے قبائل رہتے تھے، کچھ اندر جیسا کہ بنو قریظہ ہے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ مشہور تین قبائل ہیں جو یہود کے، ان میں سے کچھ بنو قریظہ ہے مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتے ہیں، کچھ بالکل مدینہ منورہ شہر کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن تھے وہ اقلیت میں۔ ان کی جنگ رہتی تھی اوس اور خزرج کے لوگوں سے، اور وہ تعداد میں زیادہ مشرک اور بت پرست۔ تو جب ان سے جنگ ہوتی ہے تو یہود کہتے کہ نبی آخر الزمان کا وقت قریب آ گیا، جب وہ ظاہر ہو دعوت کے ساتھ مل کر تم سے ہم ان کے ساتھ ہوں۔ یہود شروع میں یہی کہا کرتے، اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانے میں پیشگوئی موجود تھی، اور ہر نبی امت سے یہ وعدہ لیا کرتا تھا کہ نبی آخر الزمان ہو گیا، ان پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو۔ چنانچہ یہود بھی جانتے تھے، نصارہ بھی جانتے تھے، ایک وقت آئے گا اور نبی آخر الزمان کا ظہور، اور اس وقت کی کچھ علامات بھی تھی جو ذکر کی جاتی تھی، اور آپ کی ہجرت تھی مدینہ منورہ، اس کی بھی علامات کے اندر موجود تھی، ایک کھجوروں والی سرزمین میں ہندوستان میں یہ علامت بھی موجود۔ بہرحال یہود یہ کہا کرتے تھے جنگوں کے موقع پر جب ان کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے۔ اس طرح خزرج کے جو لوگ تھے ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور کچھ ان کے بارے میں علم حاصل ہو گیا تھا۔ یہاں سے ایک جماعت حج کے لیے گئے جن میں 6 انصار میں سب سے زیادہ زرارہ تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن رباب بھی اسی میں، عقبہ بن عامر 6 حضرات تھے حج کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت دے رہے ہیں، اعلان کیا ہوئی، اور وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زمان ہے کہ یہ وہی نبی یہود دیا کرتے تھے جن کا حوالہ یہود ان پر ایمان لائے، ہم ان سے آگے بڑھ کر ہم جو ہے وہ ان کی اطاعت کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کی خدمت اطاعت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے چنانچہ آپ کی دعوت کو سنا اور قبول کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم دعوت واپس اپنے علاقے میں، یہود کے لوگ آباد ہیں، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ہم اور وہ دونوں متفق ہو کے آپ کی دست و بازو بڑھے گی، اور ان کے ساتھ 2 صحابہ کو، اور ان کے ساتھ 2 حضرت مصعب بن عمیر
ایک حضرت مصعب بن عمیر ام مکتوم، ایک حضرت عبداللہ حضرت مصعب بن عمیر یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو غزوہ احد میں بڑے ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، بڑے ناز و نعم میں پلے زمانے میں ان کے گھر والے جاہلیت کے زمانے میں 200 دینار کا ایک جوڑا 200 دینار کا ایک جوڑا پہنا، لیکن جب یہ اسلام لائے تو وہ ساری نعمتیں پھر حال یہ ہوا کہ جب یہ شہید ہوئے پھر حال یہ ہوا کہ کفن دینے ہوئے پورا کپڑا نہیں، کفن دینے کی ایک چادر کپڑا نہیں چھوٹی تھی، ایک چادر تھی سر پر ڈالی جاتی تو پیر کھل جاتے اور پیر پر ڈالتے تو پیر کھل جاتے اور پیر پر ڈالتے تو سر کھل جاتے۔ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر ہے اس پر چادر ڈال دو، سر ہے اس پر چادر ڈال دو اور پیروں پر اس طرح سے پتے ڈالو، دفن کیا، غزوہ احد میں شہید ہو گئے، دفن کیا۔ ایک تو ان کو بھی شہید ہو گئے، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، یہ نابینا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات سفروں میں 13 مرتبہ، بعض روایات میں 13 مرتبہ کے حوالے سے اپنا جانشین و خلافت کے حوالے سے اپنا جانشین و خلافت، یہ وہی صحابی جن کے بارے میں سورہ عبسہ وتولی کی جو آیات نازل ہوئی کہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا ایک نابینا ہے، آپ کے پاس دوڑتا ہوا ایک نابینا ہے، ام مکتوم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں مکہ کی، یہ اپنے کسی دعوت دے رہے دوڑتے ہوا ہے، یہ اپنے کسی مسئلے کے لیے دوڑتے ہوا ہے، گواد ہوا کہ غریب گواد ہوا ہماری شان کے خلاف ہے جو ہمارے ساتھ آ کر ہماری شان کے خلاف ہے جو ہمارے ساتھ آ کر وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلام اور ایمان کے بڑے حریص تھے، اسلام اور ایمان کے بڑے حریص تھے ہوئی کہ یہ اس وقت آپ کی بھی منزل ہوئی کہ یہ اس وقت ہم ان سے پہلے بات لیں، بعد میں ان کو بھی تو ہم ان سے پہلے بلا لیں، بعد میں لیکن اللہ کو یہ بات بھی بلا نہیں آئی، لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، عبس وتولی ان جاءہ پر آپ حضرت السلام کو تنبیہ کی گئی، اس پر آپ نے ان دونوں حضرات کو بھیج دیا۔ تو آپ نے ان دونوں حضرات مدینہ منورہ میں انصار جا کر مدینہ منورہ میں انصار کے لوگوں کو جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے اس زمانے میں، اوس اور خزرج کے قبائل تھے اس زمانے میں، انصار تو اسلام میں اوس اور خزرج کہلاتے تھے، پہلے وہ اوس اور خزرج کہلاتے ہیں۔ تو ان کی دعوت سے کچھ لوگ وہاں مسلمان ہوئے، ان کی دعوت سے کچھ لوگ وہاں مسلمان ہوئے، بن حضیر حضرت اسید بن حضیر مشہور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہاں حضرت مسلمان نہیں ہوئے عمیر نے جب وہاں حضرت مصعب بن عمیر نے دعوت دینا شروع کی اور دین کے احکام اسید بن حضیر تلوار لے کر کہا کہ تم ہماری عورتوں بچوں کو بہکاتے ہو، ہماری عورتوں بچوں کو بہکاتے ہو، آبائی دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو، آبائی دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو، ان کو وہاں سے نکلنے کا کہا کہ ان کو وہاں سے نکلنے کا کہا کہ یہاں سے ہماری عورتوں بچوں کو جو ہے وہ ہماری عورتوں بچوں کو بہکاؤ مت اور ان کو ان کے دین سے برگشتہ مت کرو مت اور ان کو ان کے دین سے برگشتہ مت کرو۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ تم بیٹھو، مصعب بن عمیر نے کہا کہ تم بیٹھو، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، میری کوئی گفتگو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری سمجھ میں آئے تو پھر بات کر لینا، اگر تمہاری سمجھ میں آئے تو پھر بات کر لینا، انصاف کی میں بیٹھ کر تمہاری بات تو انصاف کی، چنانچہ بیٹھ کر تمہاری بات سنتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت کی اور پیغمبر کی رسالت کی دعوت کی اور پیغمبر کی قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت اور قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت حضرت حسین بن حضیر نے سننے کے بعد حضرت حسین بن حضیر نے کہا وہ اجمل ما احسن الکلام اجمل کلام، کتنا خوبصورت حسین و جمیل کلام، کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ پھر داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، کہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ عمیر نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ تم غسل کرو، اپنے بدن کو پاک کرو، صاف پہنو، کپڑے پاک صاف، کلمہ شہادت پڑھو اور تم جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھو، انہوں نے یہ سارے کام کیے، کلمہ پڑھا، انہوں نے یہ سارے کام کیے، کلمہ پڑھا۔ اب جب بھی واپس گئے اپنے قبیلے کی طرف، سعد تو وہاں حضرت سعد کے ابن معاذ جو بہت بڑے سردار تھے اور اوس و مسلمان نہیں ہوئے جو موجود تھے، انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اسید ابن حضیر کا تو رنگ جس طرح پہلے گئے تھے اب آتے ہوئے تو اس طرح پہلے گئے تھے اب آتے ہوئے تو جب وہ گئے تھے تو وہ مشرک تھے اور آئے وہ گئے تھے تو وہ مشرک تھے اور آئے ظاہری اثر سے معلوم ہو رہا، تو ان کے ظاہری اثر سے معلوم ہو کہ مسلمان ہو گئے، پہنچے ان کو معلوم ہو کہ مسلمان ہو گئے۔ ابن معاذ حضرت سعد یہ غصے میں بھپرے ہوئے، تلوار لے کر آئے۔ اسید ابن حضیر نے جاتے وقت یہ بھی کہا یہ جو قبائل ہیں کہ یہاں یہ جو قبائل ہیں ان میں اگر وہ مسلمان ہو گیا
اگر وہ مسلمان ہو سارے گیا ہی لوگ مسلمان تو اس کی قوم کے اور سارے ہی وہ لوگ سعد مسلمان ابن ہیں، معاذ ہیں، اور وہ سعد ابن اور میں معاذ جا کر ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اور میں جا کر ان کو وہاں دعوت پہنچے، دیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ گئے سعد جب ابن وہاں معاذ پہنچے غصے میں آج مغولہ سعد تلوار ابن لے کر وہ معاذ آ گئے، غصے میں آج مغولہ جب وہاں تلوار لے پہنچے کر وہ تو آ گئے، مصعب ابن عمیر بھی جب وہاں موجود تھے، پہنچے تو مصعب مصعب ابن ابن عمیر بھی موجود تھے، اسعد عبداللہ بن ابن زرارہ جو مکتوم بھی پہلے موجود تھے، اسعد اسعد بن بن زرارہ جو پہلے پہلے وہ بھی موجود تھے، سفر میں مسلمان جاتے ہو ہی گئے تو وہ اسعد بھی بن موجود زرارہ سے کہا جاتے ہی اسعد بن اگر زرارہ سے میری کہا تم سے کوئی قرابت داری نہ اگر ہوتی، میری تم سے کوئی قرابت داری نہ ہوتی، تمہاری رشتہ داری نہ ہوتی تمہارا سر قلم کر دیتا تمہارا سر قلم کر لیکن دیتا تم میرے قرابت دار ہو، اس لیے میں لیکن تم میرے قرابت چھوڑ دار دیتا ہو، ہوں، اس لیے تم میں نے ان لوگوں کو پناہ دے چھوڑ رکھی دیتا ہے، ہوں، تم نے ان لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، یہاں عورتوں کو بہکا، ہمارے بچوں اور عورتوں کو بہکا، مصعب بن عمیر نے ان سے بھی کہا تو مصعب بن عمیر نے ان سے بھی کہا کہ میں کیا کہتا ہوں، کیا سکھلاتا ہوں، اس کے بعد کیا کہتا ہوں، کیا سکھلاتا ہوں، اس کے بعد معاذہ کی بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، سعد بن معاذ کی بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، چنانچہ جب انہوں نے ان کو دعوت دی، چنانچہ جب انہوں نے ان کو دعوت دی، کچھ آیات پڑھی، کے سامنے بھی قرآن کریم کی آیات پڑھی، تو وہ اسی بدلے سے مسلمان ہوئے، اسی بدلے سے اور پھر وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف، اور پھر وہ لوٹے اپنی قوم کی دیکھا طرف کہ اب قوم کے سعد لوگوں نے بن دیکھا معاذ کہ جس غصے میں گئے تھے آئے ہیں اس معاذ غصے جس میں غصے میں گئے انہوں نے تھے جاتے آئے ہیں کہا اس غصے میں نہیں ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، ہمارے سردار ہیں، ساری قوم نے کہا آپ ہمارے بڑے سردار ہیں، صاحب الرائے ہیں، آپ بڑے صاحب الرائے ہیں، میں تم سے تو اس کہا وقت کہ تک کلام نہیں میں کروں تم گا سے جب اس تک وقت تم تک سب کلام نہیں مسلمان کروں نہیں گا ہوں جب تک تم سب کے سب چنانچہ مسلمان نہیں اسی ہو جاتے۔ دن شام تک چنانچہ اسی دن شام تک قبیلہ سعد بنو بن معاذ معاذ کا قبیلہ تھا، جو سعد سب بن کے سب معاذ کا مسلمان قبیلہ ہو گئے، تھا، سوائے ایک شخص کے جس کا نام تھا، سوائے ایک شخص کے جس کا نام تھا عمرو بن ثابت، اور ان کا لقب تھا قصیرم، اور ان کا لقب قصیرم، عمرو بن ثابت، قصیرم لقب تھا اور ان عمرو کے بن علاوہ ثابت جتنے قبیلہ بنو ان کے علاوہ اشہل جتنے قبیلہ بنو دائرہ عبد اسلام میں الاشہل داخل کے لوگ تھے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قصیرم جو ہے یہ غزوہ احد میں قصیرم جو ہے یہ غزوہ احد اور میں ان کے مسلمان اسلام کا بھی عجیب قصہ ہے کہ اور ان کے اسلام کا بھی وہ عجیب قصہ ہے کہ کفار کی طرف سے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور جنگ کے میدان میں اللہ نے ان کو اور جنگ کے میدان میں اللہ نے ان دوران جنگ ہی مسلمان ہو گئے، دوران جنگ ہی مسلمان ہو گئے، علیہ وسلم کی آپ خدمت صلی میں اللہ حاضر ہوئے، علیہ جنگ کے دوران وسلم کہا کی مسلمان ہو گیا جنگ کے دوران اور کہا کیا مسلمان ہو گیا مجھے لڑو فرمائیے کیا لڑتے کرو لڑتے اسی لڑ وقت شہید ہو گئے، لڑتے نہ لڑتے ایک ایک نماز شہید پڑھی ہو گئے، نہ ایک روزہ، نہ ایک نماز پڑھی نہ ایک یہ روزہ، جنت میں چلے گئے۔ حضرت ابو یہ ہریرہ جنت میں چلے گئے۔ بسا اوقات کہا حضرت کرتے ابو تھے، ہریرہ لطیفے بسا اوقات کہا پہلی کرتے کے تھے، طور پہ کہتے کہتے لطیفے کے، مجھے وہ پہلی کے طور پہ کون کہتے ہے، ہیں مجھے جس وہ نے بتاؤ ایک وہ وقت کی کون نماز ہے، بھی نہیں پڑھی اور وہ جس نے جنتی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ جو جنتی قصیرم ہے جن کا نام عمرو بن قصیرم ہے جن یہ کا بھی نام قبیلہ عمرو بنو بن عبد اشہل الاشہل کے کے تھے، یہ بھی قبیلہ بنو عبد الاشہل پھر انصار کے ایک شخص تھے انصار کے ایک شخص بن رافع، تھے رفاعہ بن ان کو رافع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکہ مکرمہ آپ نے یہ فرمایا کہ اور عجیب انداز سے دعوت، یہ بتلاؤ آپ نے یہ فرمایا کہ کون ہے، یہ بتلاؤ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کہا کہا کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کہ تم بت کس کو کی کس نے عبادت بنایا کرتے ہے؟ ہو، کہا کہا کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے بت کو کس نے بنایا ہے؟ کہا ہم نے اپنے بہتر یہ ہے کہ بت تمہاری عبادت کرے اور تم اللہ کی بہتر یہ عبادت ہے کرو، کہ اس بت لیے تمہاری عبادت پیدا کرے کرنے والے اور تم کی اللہ کی عبادت کرو، کرو، اس لیے تم نے بتوں کو بنایا پیدا ہے، کرنے والے کی بتوں کو عبادت چاہیے کرو، تمہاری عبادت کرے، تم نے بتوں کو اور بنایا تم کو ہے، اللہ نے پیدا تو کیا بتوں کو چاہیے تمہاری تمہاری عبادت عبادت کرے، کرو، اس اور انداز تم کو سے اللہ نے پیدا کیا کیا تم کو چاہیے تم اللہ اللہ کی کی عبادت عبادت مسلمان ہو، اس انداز سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کلمہ پڑھ کے وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی انصار میں سے وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، ان حضرات کی انصار میں برکت سے جو یہاں سے ان مسلمان ہو حضرات کر گئے اور کی وہاں محنت کی دین کی برکت دعوت سے پھیلاتے یہاں یہاں سے مسلمان ہو کر گئے اور کافی وہاں سارے لوگ دین کی مسلمان دعوت ہوتے پھیلاتے رہے، رہے، پہلی ایک جماعت کافی سارے بالا لوگ افراد مسلمان پر ہوتے مشتمل رہے، جن میں پہلی ان ایک چھ میں جماعت سے بالا پانچ افراد موجود تھے، پر مشتمل، جابر بن عبداللہ جن میں بن ان رباح، چھ یہ میں نہیں سے تھے، پانچ بلکہ موجود پانچ تھے، جابر اور بن ان کے عبداللہ علاوہ بن رباح، یہ نہیں تھے، بطول 12 اور ان کے علاوہ حج کے سات موقع اور لوگ کل حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، حج کے موقع ان سے ایک پہاڑی حاضر گھاٹی ہوئے، کے اندر بیعت فرمائی، آپ نے ان سے ایک پہاڑی گھاٹی کے اندر بیعت فرمائی جس کو بیعت اور ان کو اپنے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کی، آپ نے ان میں سے اور ان کو اپنے اسلام کچھ کی دعوت لوگوں دی، کو انہوں نے قبول وہاں کی، دین آپ سے نے ان میں سے معمور کیا، کچھ لوگوں اسد کو بن زرارہ دین سے سکھانے پر بھی معمور کیا، انصار میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے انصار میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کا قیام مدینہ منورہ میں جمعے اسد کی بن زرارہ نماز کا قیام کیا،
حضرت کعب بن مالک جو مشہور صحابی ہیں، اور حضرت کعب بن مالک جو مشہور صحابی ہیں، جب جمعے کی اذان ہوتی تو وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ، جب جمعے کی اذان ہوتی تو وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ، ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے پوچھا رحم فرما۔ آپ ہر جمعے کی اذان بیٹے کہتے ہیں میں نے پوچھا ابن زرارہ کے لیے ہر جمعے کی اذان کیا وجہ ہے؟ اصحاب ابن زرارہ کے لیے دعائے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جمعے کو قائم کرنے والے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قصہ یہ قائم کرنے والے کہ یہود کے لوگ ہفتے میں ایک دن جمع ہو کر عبادت کرتے کہ یہود کے لوگ ہفتے میں ایک دن جمع ہو کر عبادت کرتے اور ہجرت بھی نہیں ہوتی، جمعے کی مشروعیت نہیں، تو جو لوگ مسلمان ہو کر بھی نہیں آپس میں مشورہ کیا، تو جو لوگ مسلمان ہو ایک دن جمع ہو کر عبادت مشورہ کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جیسے یہود ایک دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جمع ہو کر عبادت کریں، ان کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا، حضرت جمعے کے دن ان کے لیے جمعے کا دن جمع ہو کر عبادت کرتے، جمعے کے دن میں سب نماز پڑھتے اور جمع ہو کر عبادت کرتے اور نماز پڑھتے۔ اسد بن زرارہ ان کو کچھ اور جاہلیت میں ان کی باتیں بھی، جمعے کے دن کو یوم الجاہلیت کہتے تھے، جمعے کے دن کو یوم حضرت اسد بن زرارہ نے یوم الجمعہ یوم الجمعہ، حضرت اسد بن زرارہ نے نام رکھا یوم الجمعہ۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے دو کام کیے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے جو دو کام کیے، ایک کام تو یہ کیا کہ ہفتے کے دن ہے اس کو مشروع جمعے کا دن، ایک کام تو یہ کیا کہ ہفتے کا دن کیا اللہ کا دن عبادت کے لیے جمعے کا منتخب کیا، اللہ نے بھی جمعے کے دوسرا کام یہ کیا کہ یوم العروبہ کو یوم الجمعہ کے نام سے یوم العروبہ کو یوم الجمعہ کے نام سے موسوم کیا۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر، جمعے کی نماز کے لیے اذان ایمان والو تو اللہ کے ذکر کی نماز کے لیے اذان دی، خرید و فروخت کو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت کو اپنے معاملات کے آیت سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان آیت سے مسئلہ مستنبط کیا کہ جب جمعے کی پہلی اذان کے اور کوئی اذان کے جائز نہیں، سوائے جمعے کی تیاری کے اور کوئی کام خریدنا جائز نہ بیچنا جائز، نہ کھانا کھانا جائز نہ سونا جائز نہ بیچنا جائز، جب جمعے کی اذان ہو جائے سونا جائے، اب کام یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اب کام یہ ہے کہ اللہ کے ذکر، آج ہم سے اس مسجد میں جمعے ہو گیا ہے، جمعے کی اذان سے ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جمعے کی اذان مولانا خطبے کے وقت میں ہم مسجد میں آتے ہیں، جس کی مولانا خطبے کے وقت میں ہم مسجد میں آتے ہیں، وہ بھی ہم سے فوت کی وجہ سے ہے، تو وہ جو حکم ہے جو بھی ضروری وہ بھی ہم سے فوت ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ جو دین کی بات ضروری حکم ہے اس سے بھی ہم محروم ہیں، دوسرے یہ کہ جو دین کی باتیں کہی جاتی ہیں سب سے پہلے آنے والے ہیں ان کا ثواب سب سے جمعے کے دن جو سب سے پہلے جب امام خطبے کے لیے سب سے اونچا ہے، ممبر پر آیا امام خطبے کے لیے ثواب ممبر پر آ جاتا ہے اس کو بند کر کے اور لپیٹ ثواب لکھنے کے لیے وہ شریک ہو جاتے ہیں، بند ثواب لپیٹ کے خطبہ سننے کے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، خطبے کے ثواب نہیں لکھتے، ممبر پر بیٹھنے کے بعد وہ امام مسجد میں آتے ہیں جمعے کے لیے آتے ہیں، ممبر پر بیٹھنے کے بعد سے ان کو مسجد میں آتے ہیں جمعے کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ ثواب سے ان کو محرومی ہوتی ہے۔ یہ تو تقریر کے لیے ابھی ہم بیٹھے ہیں، جب ہم اس کے بعد خطبے کے لیے بیٹھے، یہ تو تقریر کے لیے ابھی ہم بیٹھے، خطبے کے لیے بیٹھے، خطبے کے لیے بیٹھے، پہلے تک جو خطبے کے لیے رجسٹر کے اندر پہلے تک پر کسی کے لیے ثواب کے رجسٹر کے اندر ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں، کسی گائے کی قربانی کا ثواب، اونٹ کی قربانی کا ثواب، درجہ بدرجہ گائے کی قربانی کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، درجہ بدرجہ امام خطبے کے والوں کے بیٹھ جاتے لکھا جاتا ہے، اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد محرومی ہوتی ثواب نہیں لکھا جاتا، اور پھر جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبہ شروع ہونے کے بعد شروع ہو جائے تو خطبہ شروع ہونے کے بعد کرنا یہ بھی نماز پڑھنا، اذا صعد الامام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، اذا صعد الامام على المنبر فلا صلاة، نماز ہے اور امام خطبے کے منبر پر آ جائے سے اس کو خطبہ نماز ہے اور اس کو اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے یا خطبہ سننا ہے تو وہ بھی اس وقت اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے، جمعے کے لیے آنے والا کسی کی گردن وہ بھی ثواب سے محروم، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، آنے والا کسی کی گردن پھلانا رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، تو وہ بھی ایک لفظ اسد بن زرارہ سب سے پہلے جمعہ قائم فرمایا، اسد بن زرارہ نے سب سے پہلے آیتیں اتری، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ آیتیں اتری، ذکر اللہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو آپ نے آیت لکھا تھا مدینہ منورہ والوں کو اجماعی حکم اور انہوں نے پھر باقاعدہ شروع کر دیا۔
اس کو علامہ سہیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جاہلیت میں بھی لوگ جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں، اگرچہ جاہلیت میں بھی لوگ جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں، اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں جاہلیت میں سب سے پہلے جمعہ قائم کرنے والے، جاہلیت میں سب سے پہلے جمعہ قائم کرنے والے، سب سے پہلے جمعہ قائم کرنے والے، اسلام کے آنے کے بعد سب سے پہلے جمعہ قائم کرنے والے حضرت اصحاب۔ پھر جب نبوت کا تیسرا سال ہوا 13 نبوی، پھر جب نبوت کا تیسرا سال ہوا بڑی جماعت 13 نبوی، اور دیگر کچھ ان کے ساتھ انصار کی بڑی جماعت مسلم لوگ تھے، اور دیگر بھی وہ حج کے لیے اور مسلمانوں میں لوگ تھے 75، وہ حج کے لیے اس مسلمانوں کی تعداد وہ 75 لوگ یہ آئے تھے، اور 75 لوگ اس بیت آئے تھے، اور انہوں نے خبر وفانیت کا بیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے آپ سے وفانیت کا پیغام بھیجا، اس موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا، ایک وقت مقرر فرمایا اور کہا کہ میرا کی فلاں گھاٹی کے اندر آپ نے ایک وقت مقرر فرمایا اور کہا کہ میرا بعض گھاٹی کے اندر جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس حمایت اور نصرت کیا کرتے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ حمایت اور نصرت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ عباس نے آتے ہی کہا کہ بھائی دیکھو عباس نے آتے ہی کہا کہ بھائی دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کوئی جناب نبی کریم نے قوم قبیلے میں لے جائے تاکہ وہاں جا کر دین کی دعوت اچھے قوم قبیلے میں لے جائے تاکہ وہاں جاؤ اور دین کی حفاظت کرے، ان کی حمایت کرے۔ ہمارے ہاں یہ بہت ان کی حفاظت کرے، آج بھی ان کی بڑی وفا ہے، یہ بڑے معزز، لیکن بس بات یہ ہے کہ قوم کی بڑی وفا ہے ایمان لے کر نہیں، لیکن بس بات یہ ہے کہ تم وہ بھی کر سکتے ہو تو جواب دو ورنہ صاف انکار کرو، تو اگر تم وہ بھی کر سکتے ہو تو جواب دو ورنہ صاف انکار کرو کہ اللہ کرے میرے ساتھ۔ تو انصار کے لوگوں نے ان کی بات سنی اور پھر کہا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جو فرمائے ان کی بات اللہ سے متعلق، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جو فرمائے مسلمانوں اللہ سے متعلق اس پر ہم سے آپ نے آپ ایک بیعت لے لیں، عہد لے لیں، ہم اس پر ہم سے آپ تو آپ ایک بیعت لے لیں، عہد لے لیں، ہم اس کی عبادت کی جائے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے دین کی تقویت، اللہ کی عبادت کی اور مجھے اللہ کے دین کے پاس بلایا جائے، اور جیسے تم مجھے اور تو بچوں کی حفاظت بلایا جائے اس طرح میری بھی، جیسے تم اپنے اور میری مدد بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس طرح میری حفاظت باتوں کو قبول میری مدد کرو۔ اور پھر ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کیا کہ یہ بتلائیے ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی معاہدہ، تو یہی بتلائیے کہ ابھی تو ہمارے آپ سے ہم یہ معاہدہ کریں گے تو یہود سے ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے، جب آپ سے ہم یہ معاہدہ کریں گے جب یہود سے ہمارا معاہدہ حاصل ہو جائے، آپ ہمیں چھوڑیں، ایسا تو نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے فرمایا ہمیں چھوڑ کر میرا جینا مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ہو میں تمہارا ساتھ اور میرے ہو میں تمہارا نہیں چھوڑ کر ہوں۔ انہوں نے آپ نے فرمایا کہ اس دعوت نہیں قبول کیا اور کہا کہ ہم حاضر دل اس دعوت کو قبول کیا، چنانچہ یہی کہا کہ ہم حاضر دل ہجرت کا بھی سبب بنا، یہی کہ آپ نے انصار ہی ہجرت کا بھی سبب بنی، آپ نے انصار ہی کس موقع پہ آپ نے ان انصار میں سے نقبہ، اس موقع پہ آپ نے ان انصار نقیب کی جگہ نقبہ مقرر کیا، اور قبا نقیب کا جمع ہے، نقیب کا معنی جس طرح اور بنی اسرائیل میں 12 لوگوں جس طرح مقرر کیا گیا، بنی اسرائیل میں 12 لوگوں ہر قبیلے کا مقرر کیا گیا تھا تاکہ قبائل کی نگرانی کرتا، ہر قبیلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کی نگرانی کرتا تھا نقیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو تم انصار میں 12 میں جو تمہارے اندر یہ فرمایا کہ دیکھو تم عزیز نہیں ہو، میں جو تمہیں حکم نہیں ہے میں بات کا مامون عزیز نہیں کرتا، جبریل امین آپ کو اشارہ حکم نہیں ہے میں بات کا مامون کو بنائے، اور جبریل امین آپ کو اشارہ کرتے تھے کہ ان کو وہی بنائے، ان کو بنائے، ان میں آپ کو آپ کے بیت زرارہ کو بھی چلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور یہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کا اللہ ہمیں کام میں اتباع نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔